ضلالت کی ظلمتیں چور ہو جائیں اور امت مسلمہ تازہ دم ہو کر پھر سے میدان عمل میں آئے، اور خداوند قدوس نے ہماری تخلیق جس مقصد کے تئیں کی تھی تئیں فرمائی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم اپنے اس مقصد میں 100% کامیاب ہو جائیں اور ہماری وہ صورتحال نہ ہو جس کو قرآن کریم نے کہا ہے أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ خداوند قدوس کے ضوابط کو، دستور زندگی کو سب سے پہلے ہم اپنی ذات پر نافذ کریں، اور اس کے نفوذ کے لیے، اس کے شیوع کے لیے، اس کی اقامت کے لیے ہم وہ کامیاب جد و جہد کریں جس سے چہارداں کے عالم میں اعلائے کلمہ حق ہو، اللہ کے نام کا غلغلہ ہو، دبدبہ ہو۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد اب میں اور وسیع تخیل کے ساتھ قائم ہونے والے اس ادارے کے اس پروگرام میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ کامل دین ہے، اور زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی کرنے والا دین۔ ضرورت ہے کہ ہماری درسگاہیں بھی ایسی ہوں کہ جو مختلف علوم و فنون کے جامع افراد تیار کریں، جو زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے علم کا جو سفر شروع ہوا، اس نے اتنی ترقی کی کہ ساری دنیا میں علم کے میدان میں سیادت اور امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور ایک لمبے عرصے تک مسلمان ہی علمی دنیا کے افق پر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتے دمکتے رہے۔ یہ حقیقت کون بھلا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، عرب مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں 500 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی۔ ہماری لکھی ہوئی کتابیں تھیں جن کو یورپ نے اپنے یہاں درسگاہوں میں شامل نصاب کیا۔ مختلف علوم و فنون کی جو بنیادیں مسلمانوں نے فراہم کی، آج تک دنیا ان کی محتاج ہے۔ اسکول میں بچے جاتے ہیں، مختلف فنون پڑھتے ہیں، اس میں سے فن ایک علم ہے الجبرا۔ آپ نام سنتے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس پر الف لام داخل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، اور وہیں سے نکلا ہے، انہی نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ جو عربی جاننے والے، عربی بولنے والے تھے۔ میڈیکل سائنس میں آج جو ترقیات ہیں، آپ پیچھے کی طرف لوٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ زہراوی نام کا ایک شخص تھا جس نے
آج سے سینکڑوں سال پہلے آپریشن کی اور جراحی کے آلات تیار کیے، اس کا نقشہ بنایا. آج بھی اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آپریشن کے آلات تیار ہوتے ہیں. ابو علی سینا پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب الطب لکھی. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کتاب میں آنکھ کی 130 بیماریوں کا تفصیلی تذکرہ ہے اور اس کے علاج پر روشنی ڈالی گئی. سینکڑوں سال پہلے ان کا علم اس قدر گہرا تھا کہ آج بھی جو کچھ انہوں نے اس موضوع پر لکھ دیا وہ حرف آخر ہے. آج اونچی اونچی عمارتیں تیار ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان انجینئرز نے، مسلمان معماروں نے آج سے سینکڑوں سال پہلے جو بلند و بالا اور مضبوط و مستحکم عمارتیں تعمیر کی، اسباب و وسائل کی قلت کے باوجود، زمانے کی ترقی اور اس دور کے لحاظ سے نہایت پسماندگی کے باوجود ایسی عمارتیں انہوں نے تعمیر کی کہ آج اس جدید دنیا میں ویسی عمارتیں تعمیر کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ان کی کاریگری تھی، یہ ان کی مہارت تھی. آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مختلف علوم و فنون میں مسلمانوں نے جو اپنے نقوش چھوڑے ہیں، دنیا آج بھی انہیں نقوش پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج مسلمان یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی خالی ہے اور دامن بھی خالی ہے، اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں جو کچھ چمک دمک، روشنی اور تازگی ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہمارے باپ دادا کا ہے. اور علم کی دنیا میں جو ان کی ترقیات تھی، آج بھی اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں. اقبال نے اسی کا تو شکوہ کیا تھا کہ حکومت کا تو کیا شکوہ کہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں جو دیکھیں یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. یعنی ہمارے باپ دادا کی کتابیں یہ چھاپ رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ علم ہے، حالانکہ یہ ہمارے باپ دادا کا دیا ہوا علم ہے. ہماری چیز پر رنگ و روغن کر کے یہ لا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے، حالانکہ ہمارے ہی دیا ہوا مال ہے، صرف رنگ و روغن کر کے لا رہے ہیں. اقبال کے فارسی کلام میں قالی از ابریش میں تو ساختہ و اورا پیش تو انداختہ، چشم تو از ظاہرش افسو خورد، رنگ و آب او تو راز جا برد، آہ آ دریا کے موجش کم تپید، او گوہر خود راز غواسہ خرید. فرماتے ہیں کہ مغرب والوں نے ایک قالین بنایا اور نہایت چمکتا دمکتا زرق برق قالین، جس کو دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہونے لگی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی بہت ہی عالیشان چیز ہے، حالانکہ جو قالین انہوں نے بنا کر پیش کیا وہ قالین ہمارے ہی دیے ہوئے ریشم سے تیار ہوا. قالی از ابریش میں تو ساختہ و اورا پیش تو انداختہ. پھر اس کے بعد جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ غیر معمولی ہے. آخری شعر کہتے ہیں آہ آ دریا کے موجش کم تپید، او گوہر خود راز غواسہ خرید. کیا افسوس ہے اس دریا پر جس کی موجیں کم بڑھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریا نے اپنے موتی غوطہ خوروں سے خریدے.
یعنی وہ دریا جس کی موجیں کم بڑھی، نتیجہ یہ ہوا کہ غوطہ خوروں نے جو موتی اسی دریا سے نکالے تھے، دریا کو غوطہ خوروں سے وہ موتی خریدنے پڑے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم یورپ اور مغرب کے آگے کاسے گدائی لے کر پھر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عالی شان لوگ ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو کچھ علوم و فنون ہیں اس کی بنیاد ہمارے باپ دادا نے فراہم کی ہے، اور آج بھی دنیا ہمارے علم کی محتاج ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے محنت میں کمی کر دی اور ہم نے علوم و فنون کی جامعیت کے بجائے یہ سلسلہ اختیار کیا کہ کچھ لوگ علوم و فنون حاصل کرنے میں ایسے لگے کہ آخرت سے بیگانہ ہو گئے، کچھ دینی علوم حاصل کرنے میں اس طرح منہمک ہوئے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو دوسرے علوم فنون ہیں اس میں ہمیں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے نقصان ہوا۔ ضرورت ہے کہ ہم علوم و فنون کی جامعیت کے راستے پر چلیں، اور یہ سچ ہے کہ سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے، نہ سب کے اندر یہ صلاحیت ہے، نہ سب کے لیے یہ مناسب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے علم کے لیے خاص ہو جائیں، وہ دوسری طرف توجہ نہ کریں، وہ انہماک تخصص فقہ میں، تفسیر میں، حدیث شریف میں ہو، اس لیے کہ علم دین خود ایسا عالم ہے کہ زندگی گزار دی جائے تب بھی اس کا احاطہ ممکن نہیں، اور ملت کی یہ ضرورت ہے کہ بہترین راسخ فی العلم علماء ہوں، یہ ضروری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسے منتخب لوگ، کچھ ایسے باصلاحیت لوگ جن میں علم و عمل کی جامعیت بھی ہو اور مختلف علوم و فنون کی جامعیت بھی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی درسگاہیں تعمیر ہوں، ایسی درسگاہیں بنیں اور چلیں کہ جن میں مختلف علوم و فنون ایک ساتھ پڑھائے جائیں، اور یہ کوشش کی جائے کہ ملت اسلامیہ کو باصلاحیت اور غیر معمولی لیاقت رکھنے والے افراد مہیا کیے جا سکیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بدر الصفا کے نام سے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جناب مولانا اخلاق صاحب اور جناب مولانا اشفاق صاحب اور ان کے رفقا، ان کے معاونین تہنیت اور مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آج محدود وسائل کے باوجود بڑے عزم کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، ایک وسیع تخیل کے ساتھ وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور قربانی کے ساتھ جد و جہد کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہترین کوشش ہے، یہ ایک اچھی کاوش ہے جس میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی اس درسگاہ کے قائم کرنے، اس کے آگے بڑھانے، اس کے پروان چڑھانے میں اپنی اپنی صلاحیت، اپنا سرمایہ، اپنی نیک خواہشات اور دعائیں شامل کرنی چاہیے۔ چونکہ مجھے آگے سفر ہے، آگے سفر درپیش ہے، اور اس موقع پر کوئی لمبی گفتگو مقصود بھی نہیں، یہاں مدرسے میں حاضری مقصود تھی، اور یہ ہمارے حضرات علماء کرام جو محنت کر رہے ہیں اس کا قریب سے جائزہ لینا اور تھوڑی دیر شریک رہ کر اس سعادت میں حصہ لینا مقصود تھا۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں اس وقت درج کر دیں اور انہی پر اکتفا کرتا ہوں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے بانیان کو اور اس کے معاونین و مخلصین کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں سے باکمال باصلاحیت اور مختلف علوم و فنون کے جامع افراد تیار فرما کر اللہ تعالیٰ انہیں خدمت دین متین اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے موفق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ملت اسلامیہ کو سرسبزی و شادابی اور ترقیات ظاہری و باطنی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی فکر انگیز اور قیمتی اقوال سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے۔ حضرت کی بات سنتے ہوئے علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ بس خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو تعمیر جہاں کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب کے رفقا سے میں مسلسل رابطہ کر رہا ہوں، لیکن کوئی عارض ہے جس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ہم حضرت کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی پردرد اور دلسوز دعاؤں سے ہم تمام کو نواز دیں۔